یا رب تو مجھے مدحت حیدر کا صلہ دے، اس قلب کو سردار ولایت کی ولا دے، نہ مال و جواہر نہ ہی دنیا کی طلب ہے، شبیر کے اس ذکر میں قائم سے ملا دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اچھا اس پکھے تک وہ آسرہ شاسرہ ہے، ہواش باہم دی ہے، فٹ آسرہ ہے، یعنی چل رہا رہے ہیں۔ چلو بسم اللہ، تن کو نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر الدبی ولی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ اتنی بلند صلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ اللہم دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا خدا۔ کوشش کیجئے گا، سارے مل کے بولیے گا، کائنات کے کلی امور حسین کے عباس کے ہاتھوں میں دینے والا اللہ، معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا خالق۔ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اچھا جو کوشش کرو کٹھے ہو جاؤ تھوڑے جا مجلس دا، ہوں تو پچھلا ٹائم ہو گیا تو دھوپ بھی ختم ہو گئی ہے، تو ذرا مجلس دا ماحول بن جائے، کی خیال ہے؟ شبیر تے امیر ایک ایک قدم اگیا ہو خبرہ شادمہ، ہاں ایک ایک قدم مہربانی کرو یار، سارے گیا حلوکی ہو گیا، ٹھیک ہو؟ اچھا جی تھوڑا جا گیا، تھوڑا تھوڑا گیا، ایک ایک قدم بیٹا گیا ہو حیدری، کیا بات ہے مرشد امام حسین علیہ السلام پاک سیدات و سلامت رکھن، مولا ساڑھے انہا سارے عزادارانوں کسی دا محتاج نہ کرن، گرمی ذاکرانوں بھی لگ دی ہے، قرآن لے لو ذاکر بھی بندے ہی ہوتے تے
لیکن امام حسین بادشاہ دی جنت گرمی دا کیڑا سا یہ تو سخی دی جنت ہے اتھے جڑے بندے گرمی ال دھیان رکھنا اس لینا کی ہے یہ تو صرف حسین ذہن چوبے دماغ چوبے دل چوبے اکھ چوبے تو پھر ہی رابطہ ہوتا ہے تو پھر کچھ ملتا ہے میرا دل ہے میں آج اس شہزادی کا ذکر کروں جسے بطول جیسی ماں ہوتے ہوئے حسن اور حسین اپنی ماں کہتے ہیں جی بسم اللہ جی مولا سلامت رکھ ایتھے آجا بدر ایتھے کے آجا امام حسین تنو بڑا ذاکر بناوے اور انشاءاللہ جتنا رڑے گا اتنا بڑا ذاکر بنے رڑ دے رہو امام حسین دے رات دے ایک دن نو جوڑی چ خیر پائی دن دے خیر پانا انہا دا کم ہے تو انہا پانی ہی پانی جتنا اوکھے ہو سو اتنا ہی سوکھے ہو سو مشرہ پڑھتا ہوں میں اس کے بعد دیکھتے ہیں کس سمت جانا ہے حبش کی ملکہ جب حبش سے مدینے آنے لگی ہے پہلے جملے دے جڑا بندہ بولے جو منگے میں زوارہ امام حسین علیہ السلام دا ایتھو تو کو خالی جا ہی نہیں سکتا اور لباں تے دعا بھی رکھے حبش کی ملکہ جب حبش سے مدینے آنے لگی تو بچوں نے پوچھ لیا اماں کہاں جا رہی ہو شہزادی نے کہا میرے بچوں میں روحانی علاج کے لیے مدینے جا رہی ہوں ہائے 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 کیا بات ہے آپ جیو سلامت ہو ہائے داری روحانی کیا بات ہے امام حسین پر تیرے ساؤنڈ نو ہور رنگ لاوے پاک سیدہ ہور کمال پہ چلتا ہے مولوی صاحب پتہ نہیں کیوں پہ جان ایڈا سونا ساؤنڈ میں تو پاکستان سے بیکشے ہی کوئی نہیں ایڈا سونا ساؤنڈ ہے میرے بچوں میں روحانی علاج کے لیے مدینے جا رہی اور ستھی ڈیرے دار سیانے سمجھدار سید چودھری پٹی تو اڈے تو سیانا جنہوں جڑا ہوئے انہوں اللہ پوچھے بچوں نے کہا مام علاج کے لیے مدینے یہ تخت یہ تاج یہ حکومت یہ شاہی یہ بادشاہی یہ راج یہ سونا یہ چاندی یہ نوکر یہ زمینیں یہ کنیزیں تو ہمیں حکیم کا نام بتا حکیم کا نام بتا ہم اسے یہیں بلا لیتے ہیں شہزادی نے کہا میرے بچوں جہاں میں جا رہی ہوں وہاں رسول چل کے آتے ہیں کیا بات ہے کیا کہنے مالک سلامت رکھیں شہزادی نے کہا میرے بچوں جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی بولو ایک بار اشارے بولو وہاں نبی چل کے آتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں چلی جا اے جڑی ایکو ہے نا ذری ساری کام کر دے ڈبل آواز بھی ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں چلی جا لیکن تو مدینے جا رہی ہے تخت کا کیا بنے گا پیر گلفام شاہ جی چاچا عنایت جی سوال بڑھتا ہے نا بس تو مدینے جا رہی ہے تخت کا کیا بنے گا شہزادی نے کہا سوال اچھا ہے گھر کا نہیں دربار کا ہے کل دربار سجے گا سوال کرنا میں جواب دوں گی صبح ہو گئی دربار سج گیا وزیر آ گئے مشیر آ گئے ممبر سج گیا شہزادی ممبر پہ جلوہ فگر ہو گئی عوام آ گئی رعایا آ گئی نوکر آ گئے کنیزیں آ گئے وزیر آ گئے مشیر آ گئے بچے آگے بڑھے انہوں نے کہا اماں آپ نے کہا تھا سوال گھر کا نہیں دربار کا ہے دربار سج گیا ہے تو تخت پہ بیٹھ گئی ہے تو جا رہی ہے مدینے تخت کا جڑا بندہ نہ بولیا وہ بولتا ہی نہیں تو جا رہی ہے مدینے تخت کا کیا کرنا ہے شہزادی نے پیر سے جوتی اتاری شاباش 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 مولا تو سلامت رکھے جتنے بول پے ہو تو اڈی کیا بات ہے جڑے نہیں بولے انہوں نے بلا تے لینا ہی ہے ایک منٹ میرے پاسے دیکھو انہوں نے کہا تخت کا کیا کرنا ہے فضا نے پیر سے جوتی اتاری جوتی اتار کے تخت پہ رکھ کے بچوں کی طرف دیکھ کے کہا یہ جس شے کے قابل تھا وہ شے میں نے اس پہ رکھ دی ہے یہ جس شے کے قابل تھا وہ شے میں نے اس گلے بدات علی گل نہیں 14 محرم میں امام حسین علیہ السلام تو تسی میرے کے بہ جاندے ہو یہی بڑی گل ہے
بڑی بڑی داد علی گلی جو میں گزر گیا داد او محمد دی دھی دی بھائی یہ میری نسل یاد رکھنا تسی نام ہی بولو تے گھر داد نہیں بھی ملتی داد واسطے مجلس ہوندی نہیں سین دی خوشنودی واسطے گل میں چنگی کیتی ہے تسی پیتی ہے اگلی گل کوئی نہیں بی بی نے جوتی تخت پہ رکھ کے کہا جس شے کے یہ قابل تھا وہ شے میں نے اس پہ رکھ دی ہے اور میں جا رہی ہوں مدینے جب تمہیں میری جوتی سے اچھا حکمران مل جائے اسے ہٹا دینا اسے بٹھا دینا ہائے 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 دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری آج کو مسئلہ ہے ہی صحیح ویسے جب تمہیں میری جوتی سے اچھا حکمران مل جائے اسے ہٹا دینا اسے بٹھا دینا وزیر آگے بڑھا اس نے کہا جی آپ نے بچوں کو تو اتھی رہن دے شور نہ ہوئے اس نے کہا جی آپ نے بچوں کو تو مطمئن انجی کر دیو بچوں کو تو مطمئن کر دیا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا کیا بولو ان کا مطلب ہے تو سمجھ آ رہی ہے وزیر نے کہا آپ نے بچوں کو مطمئن کر دیا میں مطمئن نہیں ہوں اس نے کہا اچھا تو وزیر ہے میں بادشاہ ہوں تو بتا بادشاہ سفر کیوں کرتے ہیں اس نے کہا وسعت سلطنت کے لیے شہزادی نے کہا یہی سمجھ لے کہ میں وسعت سلطنت کے لیے جا رہی ہوں یہ سمجھ لے کہ میں وسعت سلطنت کے لیے جا رہی ہوں اس نے کہا کمال ہے جو بادشاہ وسعت سلطنت کے لیے جاتے ہیں وہ فوج لے کے جاتے ہیں تلواریں لے کے جاتے ہیں نیزے لے کے جاتے ہیں گھوڑے لے کے جاتے ہیں لشکر لے کے جاتے ہیں سپاہی لے کے جاتے ہیں آپ بغیر فوج کے لیے جا رہی ہو غازی جی قسمیں وہ بندہ لنگر کرنا ہے جڑے بندے نو جملہ سمجھ آیا صفدر بھائی جو نہ بولے آپ بغیر فوج کے جا رہی ہیں فضا نے کہا جو بادشاہ فوج لے کے جاتے ہیں وہ صرف زمینی شاہی کے لیے جاتے ہیں ہائے 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 فضا نے کہا جو بادشاہ فضا نے کہا جو بادشاہ فوج لے کے جاتے ہیں لشکر لے کے جاتے ہیں وہ صرف زمینی شاہی کے لیے جاتے ہیں میرا دل ہے کچھ شاہی زمین کی مل جائے کچھ حکومت آسمان کی مل جائے کچھ شاہی پہلا جملہ فضائل اللہ بھی میرے پاس دیکھو کچھ شاہی زمین کی مل جائے بشیر بھائی کچھ حکومت آسمان کی مل جائے اس نے کہا کیسے ممکن ہے بندہ زمین پہ رہ کے آسمان پہ حکومت کرے فضا نے کہا میں مدینے جا رہی ہوں اور مدینے آ کے پتہ کر لینا زمین کا سلمان مجھ سے اجازت مانگے گا آسمان کا جبرائیل مجھ سے اجازت سارے مل کے حیدری زمین کا سلمان مجھ سے اجازت مانگے گا آسمان کا جبرائیل مجھ سے اجازت مانگے گا حبش کی ملکہ مدینے کی نیت سے حبش سے نکلی فضا کا پہلا قدم حبش کی سرزمین سے باہر آیا تراب نے ابو تراب کی کنیز سمجھ کے فضا کے پاؤں کے تلوے چومنا شروع کر دیا درخت احترام میں جھکنا شروع ہو گئے بطول کی کنیز سمجھ کر بادل نے فضا کے سر پہ سایہ کیا میں انجدی پڑھنا میں انجدی مجلس ہوندی ہے میں انج نہیں پڑھ سکتا جی میں تسی چاندے ہو گل سمجھ آوے گل چنگی ہوئے تو بولیا کرو فضا سفر کرتے 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 مدینے آ گئی محلہ بنو ہاشم پوچھا ابو طالب کی حویلی پوچھی علی کا گھر پوچھا بطول کا در پوچھا بطول کے دروازے پہ دستک دی محمد کی بیٹی نے دروازہ کھولا فضا نے سلام کیا علیہ نے جواب دیا اور فضا نے کہا شہزادی میں حبش سے آئی ہوں میرا نام میمونہ ہے شاباش 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 میں بڑا مطمئن ہو گیا غازی دی قسم میں کیا بات ہے فضا نے محمد کی بیٹی کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہا شہزادی میں مدینے سے آئی ہوں میرا نام میمونہ ہے اور ظاہری تخت پہ جوتی رکھ کے آپ کی کنیزی کے لیے حاضر ہوئی ہوں اجازت ہے اندر آ جاؤں تسی نہیں بولو گے تو میں بندہ دسو کون بولے گا آپ کی کنیزی کے لیے حاضر ہوئی ہوں اندر آ جاؤں محمد کی بیٹی نے فضا کو اٹھا کے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے فضا کی طرف دے کے کہا بہنوں کے گھر میں تو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا بات ہے کیا کہنے مالک سلامت رکھیں
مالک سلامت رکھ، امام حسین بس جا رکھ. آؤ جی بسم اللہ. جناب سید فضا علیہ السلام کو آج ساؤنڈ دے رہا باقی ہی مسئلہ خراب ہے، نواں لیا پرانا ہو گیا. اللہ علی و بطول بعد رسول 15 چھکدار ہے. علی کر لو حسین ابن علی کر لو، حسین ابن علی کر لو، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، لال یارا فرزندہ دے دل میں محبت زبان پہ علی پنجنی پنجارے 14 لگنارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بی بی نے فضا کو میرے پاس ویکھو جی، ناظم منبر صاحب تو ویکھو. بی بی نے فضا کو اٹھا کے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے کہا بہنوں کے گھر میں تو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. محمد کی بیٹی نے فضا کا ہاتھ پکڑا، بابا جی اپنے شہن میں لے آئی. قسمت کی بات ہے پنج تن کے مرکز میں کھڑی ہے فضا. پنج تن کے حصار میں کھڑی ہے فضا. سامنے حسنین، دائیں محمد، بائیں علی، ساتھ بطول، پنج تن کے مرکز میں کھڑی ہے فضا. غازی دی قسم ہے میں پھر رکھ دبے میں داد علی گل نہیں، لیکن گل بولن والی جے تو گرمی چھڑ دے تو تسی بول پو. قسمت کی بات ہے جو ہاتھ بطول کے سر پہ آتا تھا وہی ہاتھ فضا کے سر پہ آ گیا. جو ہاتھ بطول کے سر پہ آتا تھا وہی ہاتھ فضا کے سر پہ آ گیا. جن کی بطول جیسی ماں تھی ان شہزادوں نے فضا کو ماں کہہ دیا. جس کی بطول جیسی بیٹی تھی اس محمد نے فضا کو بیٹی کہہ دیا. اور بولو تو میں گل کر دے وہاں اللہ نے جس بطول کی بہن بنائی ہی نہیں اس بطول نے فضا کو بہن کہہ دیا. اللہ نے جس کی بہن بنائی ہی نہیں اس بطول نے فضا کو بہن کہہ دیا. محمد نے بیٹی کہہ دیا، حسنین نے ماں کہہ دیا، بطول نے بہن کہہ دیا، علی نے بہن کہہ دیا. مدینے میں بات مشہور ہو گئی کہ عرب سے کوئی حبش سے کوئی مستور آئی ہے، سیدوں نے اس کو بڑی عزت دی ہے. وہاں وہ شہزادی تھی، یہاں محمد کی بیٹی کے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، وہاں تخت پہ بیٹھتی تھی، یہاں کنیز ہے، وہاں اس کے نوکر تھے، یہاں وہ خود نوکرانی ہے. مدینے میں یہ بات مشہور ہوگی. مدینے کی عورتیں فضا کو دیکھنے کے لیے بطول کی حویلی میں آئیں. تو نام ہی بول رہے تھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. کہا میں پھر بڑی کرنے لگا. ایک عورت آگے بڑھی، اس نے فضا کو سلام کیا. شہزادی نے جواب دیا. اس نے کہا سنا ہے تو شہزادی تھی. فضا نے کہا تھی نہیں، بن گئی ہوں. شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. اس نے کہا سنا ہے تو شہزادی تھی. فضا نے کہا تھی نہیں، بن گئی ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں سچی مچی میں صحیح بات کر رہی ہوں، میں نے سنا ہے تو تخت پہ بیٹھتی تھی، یہاں تو برتن دھوتی ہے. فضا نے کہا تو نے برتن دیکھے ہیں، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ برتن ہیں کس کے. تو نے برتن دیکھے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ برتن ہیں کس کے. اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی حقیقت تو یہی ہے نا، وہاں تو شہزادی تھی، یہاں تو کنید ہے. غازی دا واسطہ جے جڑا بندہ خیرات لینا ہے وہ ہاتھ اگلے جملے تے ضرور چاہے. وہاں تو کنید تھی، وہاں تو شہزادی تھی، تخت پہ بیٹھتی تھی، حکمران تھی. یہاں تو کنید ہے، نوکرانی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے. فضا نے کہا تو خود سوچ، میں وہاں شہزادی تھی یا یہاں شہزادی ہوں. وہاں تخت پہ بیٹھ کے زمین والوں پہ حکم چلاتی تھی، یہاں برتن دھو کے آسمان والوں پہ. یہاں کپڑے دھو کے آسمان والوں پہ. اتنی عزت دی سیدوں نے فضا کو. ایک دن 10ویں درجے پہ فائز ہے جناب سلمان آ گئے علی کے دروازے پہ. دستک دی، اندر سے فضا آئی، سلام کیا، جواب ملا. کون؟ سلمان. کافی دیر کے بعد فضا دروازے پہ آئی. جی سلمان بھائی.
اس نے کہا فضا بہن کم از کم کچھ دیکھ تو لیا کریں کہ دروازے پہ ہے کون، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے، اتنا ٹائم ہو گیا مجھے، تو اپنی مرضی سے اتنی دیر کے بعد دروازے پہ آئی ہے۔ فضا نے کہا بندہ اب اللہ کی مرضی کے گھر میں رہ کے اپنی مرضی بھی نہ کرے۔ بندہ اب اللہ کی مرضی کے گھر میں رہ کے اپنی مرضی بھی نہ کرے۔ اس نے کہا مرضی ضرور کر لیکن کم از کم یہ دیکھ کے دروازے پہ کون ہے۔ میں سلمان ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ فضا نے کہا ہوگا، میرے بارے میں بھی سیدہ نے کہا ہے فضا تو منی، فضا ہم میں سے ہے۔ میرے بارے میں بھی سیدہ نے کہا ہے فضا تو منی، فضا ہم میں سے ہے، میں بھی اہل بیت میں، تو بھی اہل بیت۔ سلمان نے کہا تو پھر فخر کس بات کا، تو بھی اہل بیت میں، میں بھی اہل بیت میں، تو بھی بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل بیت گھر والے، تو بھی اہل بیت میں، میں بھی اہل بیت میں۔ فضا نے کہا نہ بڑا فرق ہے، تو بیت سے باہر رہتا ہے، میں بیت کے اندر رہتی ہوں۔ تو بیت سے باہر رہتا ہے، میں بیت کے اندر رہتا ہوں۔ اس نے کہا فضا تجھے پتہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ ممبر میں شادی کے حوالے کر۔ اس نے کہا فضا تجھے میرے مقام کا پتہ نہیں کہ میرا کتنا مقام ہے۔ فضا نے کہا تیرا کتنا مقام ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ ہے محمد کی حدیث ہے کہ جتنے اجمی لوگ ہیں جو غیر عربی ہیں، جو عرب کے علاوہ ہے، مقصد یہ پاکستان، امریکہ، یہ عرب کے علاوہ لوگ ہیں، جتنے اجمی لوگ ہیں ان سب سے پہلے سلمان جنت میں جائے گا، تجھے پتہ ہے؟ فضا نے کہا ٹھیک ہے تو اجمی لوگوں سے پہلے چلا جائے گا لیکن میں تجھ سے بھی پہلے چلی جاؤں گا۔ میں اس بندے دی زیارت کرنی ہے جڑا مجلس سے آیا ہے تو آدھا میرا آج تک بولنے تو دل نہیں کیتا، میں تجھ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی۔ سلمان نے کہا ہے مجھ سے پہلے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ مجھ سے پہلے تو جنت چلی جائے گی جسے حسنین نانا کہتے ہیں۔ فضا نے کہا جب میں حسنین سے پہلے چلی جاؤں گی۔ جب میں حسنین سے پہلے چلی جاؤں گی تو تیری کیا بات ہے؟ سلمان نے کہا ہے جنت کے مالکوں سے پہلے، حسن اور حسین سے پہلے تیری اتنی جرت ہو گئی ہے، سیدوں نے تجھے اتنی عزت دے دی ہے، تیرا دماغ اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ اب تجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو کہہ رہی ہے کہ میں حسن اور حسین سے پہلے جنت چلی جاؤں گی، یعنی علی کے بچوں سے پہلے۔ فضا نے کہا جب میں علی سے پہلے چلی جاؤں گی۔ سارے مل کے ہاتھ چاہو حیدری۔ فضا نے کہا جب میں علی سے پہلے چلی جاؤں گی تو حسنین کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہے علی سے پہلے؟ کمال نہیں کر رہی تو، یعنی تو بطول کے شوہر سے پہلے؟ فضا نے کہا جب میں بطول سے پہلے چلی جاؤں گی، میں جب بطول سے پہلے چلی جاؤں گی، غازی کی قسم ہے، کتاب کے لفظ ہے، سلمان کانپنے لگ گیا، سلمان کو پسینہ چھوٹ گیا، سلمان کی آنکھیں ابل کے باہر آ گئیں، سلمان واپس مڑنے لگا۔ فضا نے دامن پکڑ لیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد نبوی جا رہا ہوں اور محمد کو تیری شکایت لگاتا ہوں، جو کچھ تو نے کہا ہے۔ اس نے کہا جا تو پہلے ہی رہا ہے، لگے ہاتھ محمد کو بتا دینا۔ فضا کہہ رہی تھی میں محمد سے بھی پہلے جنت چلی جاؤں گی۔ لگے ہاتھ محمد کو بھی بتا دینا میں محمد سے بھی پہلے جنت چلی جاؤں گی۔ تاریخ نے اس بوڑھے کو پہلی دفعہ بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ویسے تو بڑے بڑے بوڑھوں کو تاریخ نے بھاگتے ہوئے دیکھا، اس بوڑھے کو پہلی دفعہ تاریخ نے تیز چلتے ہوئے دیکھا۔
چلتا ہوا مسجد نبی کے دروازے پہ آیا تھوڑی جی گرمی ہو تو غازی دا وسط ہے گرمی کٹو تے گل سنو گل چنگی ہو تو بولو بھاگتا ہوا مسجد نے تھوڑا دل پہ میں زور لاوا تے تسی لاؤ زور گل چ ہوے تے لایا کرو بھاگتا ہوا مسجد نبی کے دروازے پہ آیا محمد کی نگاہ پڑی محمد نے سلمان کی طرف دیکھ کے کہا سلمان فضا نے کچھ کہہ تو نہیں دیا شاباش دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری محمد نے کہا سلمان فضا نے کچھ کہہ تو نہیں دیا اس نے کہا جی کچھ اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں کیا ہوا اس نے کہا میں تم سے پہلے جنت چلی جاؤں چلو ٹھیک ہے میں تو نوک کروں اس نے کہا میں حسن سے پہلے حسین سے پہلے علی سے پہلے بطول سے پہلے آپ سے پہلے محمد نے کہا سلمان تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے آؤ فضا سے پوچھ لیتے ہیں اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے آؤ فضا سے پوچھ لیتے ہیں محمد سلمان کو ساتھ لے کے بطول کی حویلی میں آ گئے محمد کا ہاتھ فضا کے سر پہ آ گیا محمد نے کہا فضا بیٹی تو نے کہا ہے سلمان سے کہ میں تجھ سے پہلے جنت چلی جاؤں گی اس نے کہا جی 100% کہا بالکل کہا محمد نے کہا تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں حسن حسین سے پہلے اس نے کہا جی ہاں یہ بھی میں نے کہا ہے جی یہ بھی میں نے کہا ہے فضا تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بطول اور علی سے پہلے اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا ہے فضا تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں محمد سے پہلے جنت چلی جاؤں گی فضا نے کہا جی کرم آپ کا یہ ہے ویسے جاؤں گی میں ہی پہلے کمال کر دیتا تو سب میں مطمئن ہو گیا تو اڈی مہربانی امام حسین تو کسی سے محتاج نہ گیا کرم باپ بیٹی کا ہی ہے ویسے جاؤں گی میں ہی پہلے محمد نے کہا تجھے کس نے کہا فضا نے کہا جی آپ نے کس نے کہا آپ نے کہا ہے کب جی مجھ سے نہیں کہا پچھلے جمعے آپ نے مسجد نبی کے منبر پہ کہا ہے کیونکہ مسجد کی اور ہماری دیوار ایک ہے جو آپ خطاب کرتے ہیں ہم سنتے ہیں آپ مسجد نبی کے منبر پہ پچھلے جمعے نہیں کہہ رہے تھے کہ جب میدان محشر ہوگا گرمی ہوگی پیاس کی شدت ہوگی جسار والے کو زمین والے کا نہیں پتہ ہوگا زمین والے کو جسار والے کا پتہ نہیں ہوگا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا لوگ شدت پیاس سے مر رہے ہوں گے آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس وقت امتیں چل کے انبیاء کے پاس آئیں گی اور وہ کہیں گی کہ مہربانی کرو بڑی شدت کی پیاس ہے گرمی بلا کی ہے اور بڑے حالات خراب ہیں مہربانی کرو آپ ہمارے نبی ہیں ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ جنت جائیں گے تو ہم جائیں گے آپ جنت چلو آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ انبیاء اپنی امتوں سے کہیں گے کہ جب تک ہمارا سردار محمد جنت نہیں جائے گا ہم نہیں جا سکتے وہ جائے گا تو ہم جائیں گے تو تم جاؤ گے ابھی انتظار کرو آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ سارے انبیاء چل کے پھر مصطفیٰ یعنی میرے قریب آئیں گے مجھ سے کہیں گے کہ امتیں پیاس سے مر رہی ہیں مہربانی کریں تیاری کریں جنت جانے کی آپ نہیں مسجد نبی کے منبر پہ آپ فرما نہیں رہے تھے کہ اس وقت آپ انبیاء سے کہیں گے کہ تھوڑا انتظار کرو میری بیٹی بطول کو آنے دو جب تک میری بیٹی بطول نہیں آئے گی میں جنت نہیں جا سکتا میں جاؤں گا تو تم جاؤ گے تو امتیں جائیں گی آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اعلان ہوگا میدان محشر میں کہ ہر نبی سر کو جھکا لے اور ہر بندہ تعظیم میں سر کو جھکا لے محمد کی بیٹی کی ناکہ آنے والی ہے آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ عرش ایک ناکہ اترے گی جو سونے اور چاندی سے مرصع ہوگی آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ پھر میدان محشر میں پورا محشر دیکھ رہا ہوگا اور کائنات کے سامنے علی بطول کو اس ناکہ پہ سوار کرے گا آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ اتنے میں جبرائیل آگے بڑھے گا اور جبرائیل کوشش کرے گا کہ میں اس ناکہ کی باغ پکڑ لوں اس وقت آپ کہیں گے کہ جبرائیل تو ہٹ جا اے فضا اے فضا اے فضا اے فضا ممبر تے میں چھڑ کے جا رہا جنہوں سمجھ آوے وہ اتنا بولے جتنا میرا حق بنے آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ بلائیں گے کہ کہاں ہے فضا کہاں ہے فضا کہاں ہے فضا آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ پھر مجھے بلائیں گے میں آ جاؤں گی میرے ہاتھ میں بطول کے اونٹ کی باغ ہوگی سب سے آگے بطول کی ناکہ ہوگی بطول کی ناکہ کے پیچھے آپ ہوں گے آپ کے پیچھے علی ہوگا علی کے پیچھے حسن ہوگا حسن کے پیچھے حسین ہوگا حسین کے پیچھے سجاد ہوگا سجاد کے پیچھے باقر ہوگا باقر کے پیچھے جعفر ہوگا جعفر کے پیچھے کاظم ہوگا کاظم کے پیچھے رضا ہوگا رضا کے پیچھے تقی ہوگا تقی کے پیچھے نقی ہوگا نقی کے پیچھے عسکری ہوگا عسکری کے پیچھے مہدی ہوگا مہدی کے پیچھے انبیاء ہوں گے انبیاء کے پیچھے اولیاء ہوں گے اولیاء کے پیچھے
اوصیاء ہوں گے، اوصیاء کے پیچھے امتیں ہوں گی، امتوں کے پیچھے گناہ گار ہوں گے، اور سب سے آگے بطول کی ناکہ ہوگی، اور بطول کی ناکہ کی باگ پکڑ کے میں جنت میں چلوں گی۔ اب بتائیں سب سے پہلے جنت میں نہ گئی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے حیدری۔ حضرات مومنین، لشکری زبان ہے، ایسے الفاظ ہیں کتنا دیر ہوگی داخل کرنے؟ داخل کرنے کتنی دیر ہوگی؟